انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ بہت زیادہ نرمی بھی عیب ہے، جو میٹھا ہو گیا دنیا اسے کاتی رہی۔ ہم وہ آخری نسل ہے جن کے پاس ایسے معصوم والدین ہیں جس کا نہ کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے اور نہ سیلفی کا کوئی شوق۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اکثر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ بھوک انسان کو بغاوت تک لے جاتی ہے اور شعور انسان کو انقلاب تک۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسے مٹھاس نہیں رہتی۔ آج دنیا آپ کی عزت آپ کے چہرے اور عمر کو دیکھ کر نہیں کرتی، بلکہ دولت اور آپ کے کام کو دیکھ کر کرتی ہے۔ اچھی عادات کی ملکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہے، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پہ ہوگے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہزاروں استاذوں کی موجودگی کے باوجود طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں علم کا شوق نہ ہو۔ انگریزوں کے پاس پیسہ ہے اور ایمان نہیں، اور ہم دونوں سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ آج کل مسلمان جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہیرے کی پہچان ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صلاحیت اللہ کی دین ہوتی ہے۔
ہر کسی سے اتنا تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتے ہیں۔ جو فیصلے قرآن کو پڑھ کر ہونے چاہیے ہم لوگ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں۔ نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کرے جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لے۔